بادشاہ وقت ہے، کیونکہ وہ ڈنڈے کے بل بوتے پہ گناہوں کو روک سکتا ہے، اس لیے اس پہ اسلام نے فرض کیا ہے ان گناہوں کو روک، ورنہ ان تمام گناہوں کے برابر ملک میں اس وقت جتنے ایسے گناہ ہو رہے ہیں جن کو روکا جا سکتا ہے، حکومت وقت روک سکتی ہے اور وہ نہیں روک رہے، ان تمام لوگوں کے گناہوں کے برابر اکیلے محمد نواز شریف کو گناہ ہو رہا ہے۔ یہ شریعت کا حکم ہے، رسول اللہ کی حدیث، کیونکہ وہ روک سکتا۔ جس طرح بیوی کی ابھی میں نے بات کی نا کہ اگر وہ ننگے لباس میں جاتی ہے تو آپ بھی خوش نہ ہوں، جن کی بیوی ظاہر ہے، اب سامنے آپ ہیں تو میں نے خطاب تو آپ کو ہی کرنا ہے، یہ نہیں مقصود ہوتا کہ میں ابو ہریرہ ہی کو کہہ رہا ہوں، میں شیر علی ہی کو کہہ رہا ہوں، یہ مقصود نہیں ہوتا، مقصود ہے جو کر رہا ہے اس کو سمجھ آ جائے گی۔ تو جس طرح شوہر اس میں ملوث ہے اگر غیر شادی شدہ ہے، تو جس طرح باپ اس میں ملوث ہے، مینمن کیونکہ ہمارا کنٹرول ہی فقط انہی پہ دیا ہے اسلام نے، تو وقت کے حاکم کا پوری رعایت پہ کنٹرول ہوتا ہے، پوری رعایت پہ کیا ہوتا ہے؟ کنٹرول ہوتا ہے، اس لیے اس پہ فرض ہے ان گناہوں کو روکے، اس لیے اس پہ فرض ہے ان گناہوں کو روکے۔ اب آپ سے تیسرا اور آخری سوال آج کے درس کا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم آیت کی طرف آتے ہیں۔ یہ جو سب سے بڑا ذریعہ اور سبب ہے مسلم معاشرے کی تباہی اور بربادی کا، جو ہر آنکھ نے دیکھ بھی لیا ہے، ہر کان نے سن بھی لیا ہے، دستک اس لیے دیتے ہیں بار بار شاید کوئی سننے سے ہدایت یافتہ ہو جائے، باقی پتہ سب کو ہے، وہ میری مراد ہے یہ یہود و نصارہ کا نصاب جو میڈیا کے ذریعے ہمارے گھروں تک زہر گھولا جا رہا ہے، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے اور وہ خبریں سنانے والی زمانے کی فاحشہ اور طائفہ اور زانیہ اور فاسقہ اور بغیرت خاتون جس نے کئی انسانوں کو اس لیے لوٹ لیا ہے۔ میں تو صرف خبریں ہی سنتی ہوں، میں تو صرف خبریں ہی سنتا ہوں، تم نے اس کی وضاحت کو نہیں دیکھا؟ کیا اسلام ایسی وضاحت کو دیکھنے کی اجازت دیتا ہے؟ آپ سے سوال ہے نا، ان خبروں میں کیا ان کو مرد نہیں نظر آتے خبریں دینے کے لیے؟ مردوں کو بٹھائیں تو یہود و نصارہ سے جو ڈالر آتے ہیں میڈیا والوں کو وہ تو بند ہو جائیں گے۔ ان کا مقصود ہر حال میں یہی ہے۔ اب تو کئی چینلز پہ انہوں نے دین کی روشنی میں بھی ان کو لوٹنا شروع کر دیا ہے۔ عورتوں سے دین پہنچاؤ، تم مرد مر گئے کہ اب عورتیں نعتیں سنانے آئیں گی میڈیا پہ، مرد دفن ہو گئے کہ اب عورتیں دین کے مسائل سکھانے آئیں گی میڈیا پہ۔ یہ بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی ایک سازش ہے کہ اس طرح بھی ان کو لوٹو، جو ان تمام چیزوں سے بچے ہوئے ہیں ان کو دین کے نام پہ لوٹ لو، ان کو دین کے نام پہ لوٹ لو۔ یہ سارے چمچے کرچے خریدے ہوئے جو میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان بیچاروں کے درہم دینار، ان بیچاروں کے پاؤنڈز اور ڈالرز بند ہو جائے۔ اگر یہ اس فحاشی کو روک ڈالیں تو یہ جو لمبی لمبی گاڑیوں میں سیر و سیاحت کرتے ہیں، لمبی لمبی کوٹھیوں میں شراب و زنا سے بدمستیاں حاصل کرتے ہیں، اگر شاپنگ کرنی ہو تو ملک میں ان کو شاپنگ سینٹر نظر نہیں آتا، انہوں نے باہر جانا ہوتا ہے۔ یہ سارا کچھ کون بول رہا ہے؟ یہود و نصارہ ہی تو بول رہے ہیں، یہ ان کے پیسے چل رہے ہیں کہ اس معاشرے کو برباد تم کرو، تمہیں جتنی دولت درکار ہے وہ ہم دیں گے، تمہیں جتنی دولت درکار ہے وہ تمہیں ہم دیں گے۔ میڈیا، کیبل، انٹرنیٹ، آپ اندازہ لگائیں یہ سرکشی ہے کہ نہیں ہے؟ جس انداز سے لوگ استعمال کرتے ہیں، ہر چیز کے استعمال پہ فتوے کا دار و مدار ہوتا ہے۔ ایک چھری ہے، سبزی کاٹتے ہیں تو چھری بالکل ٹھیک کام کر رہی ہے، اسی چھری کو اٹھایا کسی کا گلا کاٹ کے اس کو ذبح کر دیا تو قصور چھری کا ہے؟ معلوم ہوا کہ چیز کا استعمال درست ہونا چاہیے۔ کمپیوٹر رکھنا گناہ نہیں ہے، موبائل رکھنا گناہ نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ اس کا استعمال شریعت کے مطابق ہو، شرط یہ ہے کہ اس کا استعمال شریعت کے مطابق ہو، ورنہ تو پھر چھری رکھنا بھی حرام ہو جائے، کیونکہ اس کے ساتھ بھی ذبح تو کیا جا سکتا ہے نا۔ کہتے جو ہے کمپیوٹر کے ذریعے برائی کی جا سکتی ہے،
अरे बेवकूफ नदा, की जा सकती है पे फतवा नहीं होता, फतवा होता है जब कोई कर ले। जब कोई की जा सकती है तो फिर घर में कोई चीज भी तुम नहीं रख सकते, छुरी तुम नहीं रख सकते, चाकू तुम नहीं रख सकते, अपनी इज्जत माल जान की हिफाजत के लिए असलहा तुम नहीं रख सकते। हालांकि इस्लाम ने आपको इजाजत दी है, अगर आप अपनी इज्जत माल जान की हिफाजत के लिए असलहा रखते हैं तो सरकार अलैहिस्सलाम ने इसकी इजाजत अता फरमाई, क्योंकि मुस्लिम पर फर्ज होता है अपनी इज्जत, अपनी जान, अपने माल की हिफाजत करना। तो जिस अंदाज से हिफाजत हो, फिर वो सारी चीजें हमें दरकार होंगी, वो सारी चीजें हमें क्या होंगी, दरकार होंगी। मेरे भाई, इस्तेमाल पे सारी सूरतें हल होती है। अब ये बातें जो गलत इस्तेमाल है, ये सरकशी है कि नहीं है, ये दुनिया की जिंदगी को तरजीह देना है कि नहीं है। अब आ जाओ, कुरान शरीफ जो मैंने पढ़ा था, मैंने जो सूरत मुबारक पारा है 30वां पारा है, सूरह अन्नाज़ियात, सूरत का नाम क्या है, इसकी आयत नंबर 35 से मैंने तिलावत शुरू की थी। अब जरा मेरी 3 सवाल जो आपको बताए उस पे कुरान को देखें कैसे फिट आता है, और सिर्फ इन 3 तक महदूद नहीं रहेगा। ये उसूल समझ लें कि जो सरकशी करे खा किसी शोबे में, जो नाफरमानी करे खा किसी शोबे में, जो शरीयत को तोड़े खा किसी शोबे में, जो अल्लाह रसूल के हुक्म को छोड़ के शैतानत पे अमल करे, जो काम भी अल्लाह रसूल के हुक्म के खिलाफ है वो शैतानी अमल होता है। वो कौन सा अमल होता है? वो इन आयात बय्यनात का मिस्दाक है। और जो पहले दर्जे वाला है उसके लिए भी अल्लाह करीम ने कुरान में आयत नंबर 40 और 41 में उसका भी हुक्म बयान किया है कि जो दुनिया की रंगीनियों में फंसा नहीं है, जो दुनिया की बदमस्तियों में बेहोश नहीं हुआ, जिसने दुनिया की रंगीनियों को ज़बा कर दिया सिर्फ इसलिए कि मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं अल्लाह से, उसका हुक्म भी कुरान बयान कर रहा है। पहले का हुक्म, यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ, जिस दिन आदमी याद करेगा, यौम कयामत का दिन, यतज़क्करु याद करेगा, अल इंसान, कौन याद करेगा? इंसान, आदमी। किस चीज को याद करेगा? मा सआ, कि मैं क्या करके आया हूं। देखें तो सही, मा सआ, मा मौसूल है। आपकी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का एक एक लम्हा वहां सामने रख दिया जाएगा और फिर अल्लाह फरमाएगा, इक़रा किताबक, अब जरा पढ़ जो कुछ करके आया है। ये सूरह बनी इसराइल में है, 15वें पारे में। इक़रा, पढ़ो मेरे बंदे। क्या पढ़ूं? किताबक, ये जो फरिश्ते लिखते रहे हैं ना तेरी किताब, अब जरा पढ़ के इन बंदों को सुना दे। बस जरा सोचना, जो जितनी जिंदगी गुजार आया है, क्या आज सिर्फ इसी छोटी सी मस्जिद में ये चंद अहबाब मौजूद हैं, 150-200 बंदा हो जाएगा मर्जी के, इनके दरमियान खड़े होके अगर मुझे कोई कह दे कि तूने आज तक जो कुछ किया है वो ये है, हमने लिखा हुआ है, इसको जरा अपनी जुबानी पढ़ के सुना दे, तो अंदाजा लगाएं जो सही काम होंगे उनके पढ़ के सुनाने में कोई शर्मिंदगी महसूस होगी? कभी भी नहीं। और अगर काम हुए दूसरे तबके के तो बंदा तो कांपना शुरू कर देगा कि यहाँ मेरा बाप भी बैठा है, यहाँ मेरे भाई भी बैठे हैं, यहाँ मेरे करीबी बैदी रिश्तेदार मोहल्ले वाले भी हैं, सबसे बड़ी बात अपने भी हैं पराए भी हैं। 200-250 बंदे में पढ़ने से घबराने वालों, जब अव्वलीन व आखिरीन के दरमियान अल्लाह खड़ा कर देगा और फरमाएगा, इक़रा किताबक, जो कुछ पूरी जिंदगी में करके आया है यहां जरा पढ़ के सुनाना। अंदाजा तो लगाएं कितनी नदामत होगी अगर काम गलत हुए, कितनी शर्मिंदगी होगी अगर काम गलत हुए। और आप कहें ना ये होगा नहीं, तो इसका साफ लफ्ज़ों में मतलब यही है कि कुरान ने झूठ बोला, माज़अल्लाह। अगर कोई कहता है ये बस बात ही है,
تو اس کا صاف لفظ میں مطلب کہ اس بندے نے کہہ دیا قرآن نے جھوٹ بول دیا، اور جو یہ کہے وہ کافر ہو گیا، کیونکہ قرآن پڑھ رہا ہوں، اقرا کتابک، یہ عربی میں ہے، میں نے اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اقرا، قرأ یقرأ سے فعل امر حاضر کا صیغہ ہے، اقرا، پڑھو میرے بندے۔ کیا پڑھوں یا اللہ؟ کتابک، جو تیرا نام اعمال انہوں نے محفوظ کیا ہے نا، بس تو ہی پڑھ کے سنا دے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت کے لیے یہ آیت نہیں آئی تو کیا ان کو بھیجتا کرنے کے لیے آئی؟ میرے بھائی یہ ہماری ہدایت کا سر چشمہ ہے کہ ان کو پہلے ہی بتا دوں، کل کو جو اتنی ندامت اٹھانی پڑے گی، اتنی شرمندگی اٹھانی پڑے گی، اے میرے بندوں میں نے تو تمہیں سوال بھی پہلے بتا دیے ہیں، تمہیں ان کے جوابات بھی پہلے بتا دیے کہ ان سوالوں کو حل کیسے کرنا ہے۔ کائنات میں کوئی امتحانی سینٹر مجھے آپ دکھا دیں جس کے سوال بھی آپ کو بتا دیے جائیں، اور جس طرح وہاں کامیابی حاصل ہو وہ سارے جوابات تحریر کر کے آپ تک پہنچا دیے جائیں۔ بتائیں کائنات کا کوئی امتحانی سینٹر ایسا ہے؟ وہ مالک اپنے بندوں پہ کتنا مہربان ہے، سوال بھی بتا دیے، اور جو جو ان کے جوابات ہیں تاکہ بندہ کامیاب ہو جائے ان کو تحریری شکل میں اپنا کلام بنا کے، اپنے نبی کی حدیث بنا کے امت تک پہنچا دی ہے کہ کہیں کوئی افسوس نہ کرتا رہے یا اللہ ہمارے پاس سوال تو تھے جواب ہی نہیں تھا۔ اب کتنا وہ طالب علم سست ہوتا ہے جس کو سوالات بھی دے دیے جائیں، ان کے حل شدہ جوابات جو اس کے ممتحن کو مطلوب ہیں وہ بھی دے دیے جائیں، اور وہ پھر بھی فیل ہو جائے، وہ سوچتا ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہمارا بھی ایک امتحان ہونے والا ہے قیامت کے دن، بلا تشبیہ، اللہ کے ساتھ کسی کو تشبیہ نہیں دی جا سکتی، لیکن سمجھانے کے لیے مثالیں قرآن نے خود دے رکھی ہیں۔ میرے بھائی بلا تشبیہ و تمثیل ہمارا بھی قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے؟ سوالات کیا ہیں وہ بھی سرکار نے بتا دی ہے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے عند اللہ ان کے جوابات کیا ہیں میرے آقا نے وہ بھی بتا دیے ہیں۔ کائنات میں ایسا امتحانی سینٹر نہیں، تو ماننا پڑے گا بندے سے اتنی محبت کوئی نہیں کرتا جتنا بندے سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے بندوں کو پریشانی سے بچانے کے لیے جوابات تحریری طور پہ عطا فرما دی۔ آپ اندازہ تو لگا، فرمایا جس دن یاد کرے گا بندہ، کیا یاد کرے گا؟ ماسا، میں نے اپنی پوری زندگی کیا کیا کام کیا تھا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، کتنا دہشت ناک، کتنا خوفناک وہ منظر ہوگا۔ قرآن ہے وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ، جس دن ظاہر کر دیا جائے گا جہنم کو۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ، جس دن سامنے لے آیا جائے گا جہنم کو۔ لِمَن يَرَىٰ، جو بھی دیکھ سکتا ہوگا اس کے سامنے جہنم کر دیا جائے گا۔ وہ مجھے مکاشفۃ القلوب امام غزالی نے حدیث نقل کی اس آیت کی تشریح کے لیے، میرے خیال میں وہ کافی ہے۔ فرمایا کہ اولین و آخرین کا مجمع ہوگا۔ امام غزالی جیسا تصوف کا شہنشاہ، علم کا شہنشاہ، علم کا سمندر، قرآن و سنت کے سمندر سے بھر بھر کے لوگوں کو دین کا جام پلانے والا کیا دکھتا ہے؟ فرمایا میرے آقا نے فرمایا ہے قیامت کا دن ہوگا، لوگ کھڑے ہوں گے اور جہنم کو حکم ہوگا اب آ جائیں ان کے سامنے۔ میں اور آپ کیا ہے؟ جب جہنم آنا شروع کرے گا، قرآن یہی کہہ رہا ہے وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ، اس جہنم کو سامنے کر دیا جائے گا، جہنم ظاہر کر دیا جائے گا۔ کس کے سامنے؟ فرمایا لمن یرا، جس کو بھی دیکھنے کی ہم نے طاقت دی ہوگی اس کے سامنے جہنم آ جائے گا۔ لمن یرا، جو بھی دیکھ سکتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ہر ایک کا سامنا جہنم کے سامنے ہے۔ سیدنا امام غزالی محمد بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار دو جہاں نے فرمایا جب وہ آنا شروع کرے گی اب ہر بندہ گھٹنوں کے بل گر جائے گا، اولین و آخرین، حتیٰ کہ روایت میں سرکار نے فرمایا اللہ کے خوف کی وجہ سے، اور میرا اور آپ کا شمار تو کسی کھاتے میں نہیں ہے،
اس وقت یہ دہشتناک منظر سامنے ہوگا، یہ خوفناک منظر سامنے ہوگا۔ سرکار نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر بھی گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں، پیغمبر جیسی مقدس ہستیاں، انبیاء و رسول جیسی مقدس ہستیاں، جب یہ دہشتناک منظر ہمارے جیسے کمزور لوگوں کے سامنے ہوگا، آپ نے اندازہ لگایا وہ کتنا خوفناک منظر ہوگا، وہ کتنا دہشت والا منظر ہوگا۔ اگر یہاں ہم نے اللہ رسول کی نافرمانی والی زندگی گزاری، بتاؤ پھر ہمارا کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا امت میں کتنے شفیق ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جب میں دیکھوں گا اب یہ کسی کو نہیں چھوڑتی، تو میں جبریل میرے پاس ایک پیالہ لے آئیں گے، اس میں پانی ہوگا، میں اس میں اپنا ہاتھ ڈبو دوں گا اور پھر اس جہنم کو یوں چھینٹا ماروں گا تو جو آگے آ رہی ہے وہ پیچھے جانا شروع کر دے گی۔ یا رسول اللہ یہ کیسا مقدس پانی ہے؟ سرکار نے فرمایا میری امت کے وہ لوگ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے رویا کرتے تھے، دنیا میں اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو بہایا کرتے تھے، جبریل کی ڈیوٹی تھی ان سب آنسوں کو جمع کر قیامت کے دن کام آئے گی۔ اللہ کے خوف میں رونے والی آنکھ کا رتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے، درجہ کیا ہے؟ جب سارے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہیں، اگرچہ ہاتھ رسول اللہ کا لگے گا، ٹھیک ہے سرکار کے ہاتھ کا ہی فیض ہوگا، لیکن جس پانی کو فیض دے کے جہنم کو روکا جا رہا ہے، آخر اس پانی کی بھی تو کوئی عزت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ پانی کون سا ہوگا؟ مسلم کا وہ آنسو جو اللہ کے خوف کی وجہ سے نکلا ہوگا۔ جبریل نے اس کو جمع کیا ہوا ہے، سرکار وہی چھینٹا ماریں گے تو جہنم پیچھے کی طرف۔ لیکن ابھی حساب باقی ہے، لیکن ابھی حساب فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ۔ اب وہ میری دونوں باتیں یاد رکھیں جو میں نے پہلے آپ سے پوچھی۔ فَأَمَّا مَنْ، بہرحال جس شخص نے، خواہ وہ پیر صاحب کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، معذرت کے ساتھ ایسے پیروں کو قرآن کا حکم ہے، میں مجبور ہوں، جنہوں نے اپنے بیٹوں کو کھلم کھلا اجازت دے رکھی ہے جو جی میں آئے چاہے کرو، ہم جو کھڑے ہیں جہنم میں لے جانے کے لیے ہم ہی کافی ہیں تمہیں۔ وہ ہماری عزت کے ساتھ کھیل رہا ہے، ہماری مائیں بہنیں اس کے پاؤں دبا رہی ہیں، ہماری مائیں بہنیں اس کی پنڈلیاں دبا رہی ہیں، ہماری مائیں بہنیں وہ پیر، شیطانی پیر یا شیطانی پیر کا شیطانی بیٹا اس کے بازو دبا رہی ہے، اس کے کاندھے دبا رہی ہے، اور یہ کہتا ہے کہ پیر صاحب آئے ہوئے ہیں، یہ کہتا ہے پیر کی اولاد آئی ہوئی ہے۔ اللہ کی کروڑوں لعنتیں اترتی ہیں ایسے گھر پہ جس کے اندر اجنبی مرد اور عورت کا یوں اختلاط ہوتا ہے، خواہ وہ قرآن پڑھانے والا استاد ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ قرآن کا ترجمہ سکھانے والا استاد ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ پیر یا پیر کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، قرآن کہہ رہا ہے کسی پیر کے اندر ہے جرأت تو میدان میں اتر آئے۔ مجھے بتائے کہ میں نے جملہ غلط کہا ہے، قیامت کا آنا برپا ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے، قیامت آ جائے ابھی یہ ممکن ہے، لیکن یہ ناممکن ہے کہ کوئی پیر آ کے ہمارے اس جملے کو جھٹلا سکے کہ مریدنی پیر کو دبا سکتی ہے، اسلام میں حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ دیکھو اللہ فرما رہا ہے فَأَمَّا مَن، تو بہرحال جس نے بھی، الا المرشد کے جملے قرآن میں نہیں ہیں کہ ہم نے سوائے پیر کے بات کی ہے،